اپنے من پہ غور کرے گا، اپنی حقیقت پہ غور کرے گا، اپنی کیفیت پہ غور کرے گا، تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تجھے بنانے والا وحدہ لا شریک لہ ہے، پھر تو اسی کے آستانے کے اوپر جھکنے والا بن جائے گا، اسی کے سامنے دستے سوال کو پھیلانے والا بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی خشیت علماء کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کہ عالم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر غور کرنے کے بعد اپنی بے بسی اور بے کسی کو پہچان جاتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع و عریض کائنات کو دیکھنے کے بعد، اس حقیقت کو پہچان جانے کے بعد کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، حضرات گرامی قدر آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، دریاؤں کو رواں فرمانے والا اللہ ہے، فصل گل و لالہ کو بنانے والا اللہ ہے، سورج چاند ستاروں کو بنانے والا اللہ ہے، پھر ان کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اتنا بڑا میرا اللہ ہے، جب میرا اللہ اکبر ہے میں اصغر ہوں، جب وہ اجل ہے میں احقر ہوں، تو پھر میری حقیقت و حیثیت کیا ہے؟ میں اس کی پوجا کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنے وقت کو صحیح طور پہ اس کی بندگی کے اوپر کیوں نہیں لگاتا؟ میں اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس کی بندگی کے اندر کیوں نہیں کھپاتا؟ پھر اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جو حشیت الہی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے، چنانچہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات گرامی قدر حاکم وقت اللہ کی توحید کا لمبردار ہوتا ہے، وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی غیرت اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی محبت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ جس چیز کی نسبت میرے رب کے ساتھ ہوگی وہ قابل احترام ہوگی، وہ قابل عزت ہوگی، وہ شاعر اللہ کا محافظ ہوتا ہے، وہ شاعر اللہ کا پاسبان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں ان میں سے کوئی ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حاکم وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا نگہبان ہوتا ہے، اس کے سامنے پوری تاریخ ہوتی ہے۔ یہ کعب ابن اشرف نے حضرت رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب کیا، محمد بن مسلمہ نے گردن کو کاٹ دیا، ابو رافع یہودی نے توہین کا ارتکاب کیا، عبداللہ ابن عتیق نے گردن کو کاٹ دیا، اسماء بنت مروان نے توہین کا ارتکاب کیا، عمیر ابن عدی نے وجود کو تن سے جدا کر دیا، اور دور کی کیا بات کی جائے جب راجپال نے حضور اقدس کی شان اقدس کے اوپر حملہ کیا تو حضرات گرامی قدر غازی علمدین شہید نے اس کے سینے میں نوک خنجر کو گھسا دیا۔ چنانچہ حاکم وقت کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے جو رسول برحق کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، اس کی گردن تن سے جدا ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر دکھ اور تعصب کا یہ مقام ہے، اور ابتلا کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت رسول اللہ کی سر عام توہین کی جائے، اور اس کے اوپر بھی حکام وقت بیرونی ایجنڈوں کے منتظر رہیں۔ فرانس کے صدر نے حضور اقدس کی شان اقدس پہ حملہ کیا، لیکن ہان صاحب کے کان کے اوپر جوں تک بھی نہیں رینگی۔ آسیہ ملونہ نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، اور حضرات گرامی قدر چند دن قبل یہاں پر جسٹس صاحب بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، لیکن ہم یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو
چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے سپریم کورٹ کا فل بینچ ہو، جو حضور اقدس کی شان اقدس پر حملہ کرنے والے کسی شاتم کو ریلیف دیتا ہے، حضرات گرامی قدر، اس کو عزت نہیں مل سکتی، اس کو آبرو نہیں مل سکتی، اس کو عظمت نہیں مل سکتی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت یا تو میرے رب کے لیے ہے، یا حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، یا حضور اقدس کے تابعداروں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، آسیہ ملونہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بین الاقوامی پریشر کے ذریعے اس کو ملک سے بھگایا گیا۔ خان صاحب آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن عاشق رسول شاتم رسول کو بھگانے والا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب کا خاندان بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، لیکن اوت کو افرمیشن کو گڑ مڑ کر کے مرزائیت کو راستہ دینے والا حضرت رسول اللہ کا محب نہیں ہوتا۔ حضور کا محب وہ ہوتا ہے جس کی محبتوں کا مرکز حضور اقدس کی شان اقدس ہوتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ حاکم وقت کی دوسری اہم ذمہ داری ہے کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر حملہ کرے، وہ اس کو لگام دے، وہ اس کو پٹا دے، وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جو یہ کام کرے گا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور صحیح محب ہوگا، اور جو اس کام سے اعراض کرے گا، جو اس کام سے پہلو تہی برتے گا، جو اس حوالے سے غیر ذمہ داری کا کردار ادا کرے گا، حضرات گرامی قدر، وہ حاکم وقت کی حیثیت سے مثبت کردار ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ڈیموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچی پکی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، رزق کی چابیاں تقویٰ ہے، طہارت ہے، للہیت ہے، استغفار ہے، دعا ہے، توکل ہے۔ جب ان چابیوں کو کھولیں گے، پکڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حکام وقت اگر رزق کے حوالے سے IMF کے سامنے جھکتے رہے، ورلڈ بینک کے سامنے کشکول گدائی کو پھیلاتے رہے، اور سودی لین دین کے بعد فلم انڈسٹری کو فروغ دینے کی باتیں کرتے رہے، تو حضرات گرامی قدر معیشت نہیں سنور سکتی۔ حضرات گرامی قدر، شاعر اللہ کا پاسبان حاکم نبی مہرباں کی حرمت کا محافظ ہوتا ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو گالی دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، اپنی ماں، بیٹی اور بہن کی گالی تو سننا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن حضور اقدس کی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی اور کسی قسم کی کوتاہی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، جو حاکم وقت کی دوسری اہم ذمہ داری ہے وہ شاعر اللہ کا تحفظ ہے، اور شاعر اللہ کے اندر مساجد بھی شامل ہیں، شاعر اللہ کے اندر حضرت رسول اللہ کے صحابہ کرامی بھی شامل ہیں، آپ کے اہل بیت اعظام بھی شامل ہیں، اور ہمارے حاکم ان تمام کے تمام معاملات میں فیل نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معیشت کی بڑھوتری کا ڈکوسلا بھی ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ آئے دن پٹرول بم کو گرانے والے، اور آئے دن مہنگائی کے چولہے کو بڑھانے والے، اور غریب کو غربت کی چکی میں پیسنے والے یہ حاکم ہماری معیشت کو سلجھاؤ کے ذمہ دار کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد بھی حاکم وقت کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو دلوانے والے ہوتے ہیں، وہ امر بالمعروف کے کرنے والے ہوتے ہیں، نہی عن المنکر کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس تفصیل کو گوش گدار کیا جائے گا۔ سرے دست جو باتیں کہی گئی ہیں انہی کے پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حکام وقت کی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی اور درست حکمران کو چننے کی توفیق دے۔ آج ہمارا چناؤ مال کے ساتھ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ منسوب کول، اور بڑا ہی خوبصورت کول کہ جس کی سند کے اوپر تو سوال ہے،
لیکن کول بے مثال ہے۔ ارشاد ہوا رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہوئے جس نے ہمارے لیے علم کو چن لیا اور جاہلوں کے لیے مال کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاحب علم، صاحب طاقت اور صاحب فہم و فراست اور حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حکام وقت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ حاکم وقت کی پہلی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ابلاغ اور توحید کا قیام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور والی حجاز بہت سے حکمرانوں کو توحید کی دعوت پر مبنی خطوط لکھے تھے۔ آج ہمارے تعلق چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہیں۔ ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، برطانیہ اور امریکہ نے تو ان سے عیسائیوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی ہوگی اور کی ہے، اور اقلیتوں کی حقوق کی آڑ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشنام کے دروازے کو کھولنے کی بات کی تھی اور کی ہے۔ لیکن ایمانداری سے یہ بات بتلائیے کہ آج ہمارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا حاکم موجود ہے جس نے کبھی حکمرانہ نے غیر مسلمہ کو انہوں نے کبھی اسلام کی دعوت دی ہو؟ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا حاکم موجود ہے جس نے ان حکمرانوں کو کبھی قرآن گفٹ کے طور پہ دیا ہو؟ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا حاکم موجود ہے جس نے حدیث طیبہ کی کسی کتاب کو غیر مسلم حکمرانوں کے حوالے کیا ہو؟ کیا ہمارے اندر سے کوئی ایسا حاکم موجود ہے جس نے سیرت نبوی شریف کے درس کو ان اقوام کو دیا ہو؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسا حاکم موجود ہے جس نے ان اقوام کے لیڈروں کو کبھی دین کی دعوت دی ہو؟ حضرات گرامی قدر، اس کے برعکس ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اپنے طور پہ چرچل نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر موتیوں کے ہار جو تھے ان کو بکیر کے رکھ دیا۔ اپنے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت کا اعتراف کیا۔ اپنے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کارلائل نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر پھولوں کو نچھاور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عیسائی رہنما حضور اقدس کی شان اقدس میں رتب اللسان رہے، اور اپنے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ نے اس تحریر کو رقم فرما دیا کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ اور اپنے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پنڈت ہری چند اختر نے حضرت رسول اللہ کو انسانیت کا مقتدا قرار دے دیا، اور الفاظ کہے تو کیا کہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، کوئی مشرق سے اٹھتا ہے، کوئی مغرب سے اٹھتا ہے، کوئی ہند کے قلب سے اٹھتا ہے، کوئی برطانیہ کے وس سے اٹھتا ہے، کوئی امریکہ کے وس سے اٹھتا ہے، حضور اقدس کی شان میں رتب اللسان ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی بڑے بڑے عیسائی وہ لوگ جو مشنری ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف تھے، جب حضور اقدس کی شان اقدس کا مطالعہ کیا تو حضرات گرامی قدر رکت طاری ہوئی، دل کے پر اثرات طاری ہوئے۔ حضرات گرامی قدر فوراً سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرات گرامی قدر یوسف ایسچس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، مصر سے آنے والے مسلمان تاجر کے ساتھ مناظرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور کی شان اقدس سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر حمزہ انڈریاس کو دیکھا کہ ایک ایسے باپ کا بیٹا جو کسی بھی طور پہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں، قرآن و سنت کے دلائل پڑھے، حمزہ انڈریاس حلقہ بگوش اسلام ہوا، اپنی قلم کو الحاد کے خلاف چلا دیا۔
حضرات گرامی قدر عبد الرحیم گرین نے جب حضرت رسول اللہ کی سیرت اقدس کا مطالعہ کیا تو عبد الرحیم گرین نے اس کے بعد سے لے کر اب تک زیادہ وقت عربی لباس کو زیب تن کرنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر جب یوسف چیمبر نے حضرت رسول اللہ کی سیرت اقدس کا مطالعہ کیا تو حضرات گرامی قدر وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر جب جان فلپس نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کا مطالعہ کیا وہ بھی جو تھا ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ ٹونی بلیئر کی سالی سے میں نے خود ملاقات کی ہے، اس نے بھی حضور اقدس کی سیرت اقدس کا مطالعہ کیا، وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر آج امریکہ جو سپر پاور ہے، جس کی روشنیوں کے اندر ہمیں عروج نظر آتا ہے، جس کی چکا چوند کے اندر آج مسلمان جو اپنے لیے منزل کو تلاش کرتے ہیں، حضرات گرامی قدر آج سے نصف صدی سے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ مریم جمیلہ اٹھتی ہے، حضور اقدس کی شان اقدس کا مطالعہ کرتی ہے، جب حضور کی شان اقدس کا مطالعہ کیا سمجھ گئی ویسٹ جو ہے وہ عروج کا نام نہیں بلکہ مغرب زوال کا نام ہے۔ تہذیب مغرب کو حیات آفری نہیں مانا بلکہ تہذیب مغرب کو موت کی تہذیب قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر سید ابو لعلی مودودی کو خط لکھا کہ امریکہ کے معاشرے کے اندر رہنے سے اب میرا دم گھٹتا ہے، پاکستان کے اندر پناہ کی طلبگار ہوں۔ حضرات گرامی قدر مریم جمیلہ پاکستان پہنچتی ہے، حضرت مولانا سید ابو لعلی مودودی کے ایک عام سے ملازم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پردہ اس نے زیب تن کر لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا، اپنے وجود کو ڈھانک لیا، اپنے ہاتھوں کو گلوز کے اندر پہن کے اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا۔ حضرات گرامی قدر مریم جمیلہ مدت مدید تک کسی نے اس کے چہرے کی جھلک دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ہاتھوں کی جھلک کو بھی نہیں دیکھا۔ مریم جمیلہ نے درجنوں کتابیں اسلام کی شان و اقدس کے اندر تحریر کی، جن میں سے سید احمد شہید کو بھی خراج تحسین کو پیش کیا، شاہ اسماعیل شہید کو بھی خراج تحسین کو پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر وہ کہاں ہیں مسلمان حکمران جو اسلام کی دعوت کو فاروق اعظم کی مانند دینے والے ہوں؟ وہ کہاں ہیں مسلمان حکمران جو اسلام کی دعوت کو سیدنا ذوالنورین کی مانند دینے والے ہوں؟ وہ کہاں ہیں مسلمان حکمران جو سیدنا امیر معاویہ کی طرح بحری بیڑوں کو تیار کر کے عیسائیت کے قلب کے اندر خنجر کو گاڑنے والے ہوں؟ حضرات گرامی قدر سیدنا امیر معاویہ نے عرش والے کے اس حکم کے اوپر عمل کیا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تمہارے بحری جہاز ان سمندروں کے اندر چلیں۔ حضرت امیر معاویہ کے سینکڑوں بحری جہاز جو تھے وہ نیوی کی نیویگیشن کی علامت بن کر حضرات گرامی قدر کائنات کے لوگوں کے لیے دفاع کا راستہ اور جارحیت اور اقدامی جہاد کے راستے کو واضح فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس اور واواہر۔ حضرات گرامی قدر دور حاضر کا مسلمان نیوی کی نیویگیشن کو بھول گیا، امریکہ نے قرآن مجید کے سبق کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرات گرامی قدر امریکہ کے بحری بیڑے آج بحر الکاہل کے اندر بھی نیویگیٹ کر رہے ہیں، آج امریکہ کے بحری بیڑے بحر اوقیانوس کے اندر بھی حرکت کر رہے ہیں، آج امریکہ کے بحری بیڑے بحیرہ عرب کے اندر بھی حرکت کر رہے ہیں۔ ان کی حرکت جو ہے انہوں نے مسلمان سلطنتوں کو دبایا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب افغانیوں کے اوپر حملہ کرنے کی باری آئی جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر کراچی کی بندرگاہ کے پاس امریکہ کے بحری بیڑے کھڑے تھے جہاں سے جہاز اڑتے تھے، ہماری فضاؤں سے اڑ کے افغان طالبان پہ حملہ کرتے تھے۔ افغان طالبان کو بڑا مارا گیا، بڑا کچلا گیا، ان کو بارود کی سرنگوں کے اندر پھاڑا گیا، ان کے اوپر بڑے بڑے ہتھیار اور منی ایٹم بموں کو گرایا گیا، ان کے اوپر ڈیزی کٹر بموں کو گرایا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر 20 برس نہیں گزرے، دوبارہ کابل کے اندر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر 20 برس نہیں گزرے، پھر کندہار سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر 20 برس نہیں گزرے، پھر آواز آئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ سلطنت، یہ قطع ارضی، اس کو تو ہم نے حاصل ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کیا تھا۔ حضرت محمد علی
علی جناح اللہ کی قسم سیکولر رہنما نہیں تھے، حضرت علامہ اقبال سیکولر رہنما نہیں تھے، حضرت مولانا محمد علی جوہر سیکولر رہنما نہیں تھے، حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ سیکولر رہنما نہیں تھے۔ ان رہنماؤں کا مقصد اس دھرتی کے اوپر لا الہ الا اللہ کی عملداری کو یقینی بنانا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا یہ گناہگار بیٹا، آپ کا یہ کمزور بیٹا، آپ کا بیماریوں اور ابتلاؤں اور جادو اور ٹونے کے حملوں کا ستایا ہوا یہ گناہگار بیٹا، حضرات گرامی قدر آج کے اس دور پورا شوب کے اندر بھی نعرہ تکبیر کو لگا رہا ہے، عمران سے لوگوں کو ہٹا کر اور نواز سے لوگوں کو ہٹا کر حضرت کالی کملی والے کی داستانے کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ تاریخ اس بات کو اپنے دامن میں رقم کر رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب بڑے بڑے علماء سرمایہ داروں کے سامنے جھک گئے، بڑے بڑے علماء عمران اور نواز کے حاشیہ بردار بن گئے، لیکن احسان الہی ظہیر کا یہ کمزور اور گناہگار بیٹا جب بھی دعوت دیتا رہا، عرش والے کے نظام کی دعوت دیتا رہا اور کالی کملی والے کے قانون کی دعوت دیتا رہا۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی عملداری ہوگی، انشاءاللہ ہمارے آنسو رائے گا نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہماری راتوں کی ہچکیاں رائے گا نہیں جائیں گی، انشاءاللہ صبح ہیزی کے وقت ہمارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کی عملداری ہو کے رہے گی۔ اور حضرات گرامی قدر آخری بات کہوں گا، حضرت شہید نے تو کہا تھا جنا حال کے اندر کہ تم جنا حال کے اندر بیٹھے ہوئے چند سو لوگ بھی قرآن و سنت کے قانون کی عملداری کے لیے مرنے کا عزم کر لو۔ حضرات گرامی قدر کبریا کا قانون یہاں پر آ کے رہے گا، اور میں مرکز کے لوگوں کو بار بار جن چھوڑ کے کہتا ہوں اور بار بار ان کے ضمیروں کے پر دستک دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم فقط تم اگر یکسو ہو جاؤ تو عرش والے کے قانون کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حضرات گرامی قدر کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا کرونا کا خوف پورے سماج پہ پھیلا ہوا تھا، لوگ مسجدوں میں جانے سے گھبرا رہے تھے، اس مرکز سے پیغام اٹھا تھا، اور 22 شام کے یوٹی کے مرکز سے پیغام اٹھا تھا کہ سب بندی ہو کے رہے گی، اللہ اکبر کا ترانہ ہو کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانوں پہ جھک کے چھوڑیں گے اور تکبیر کی صداؤں کو بلند کر کے چھوڑیں گے۔ پھر کرونا کا خوف مٹ گیا اور لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ عرش والے نے کرونا کو بھگا دیا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم کمزور اور گناہگار اور لاغر لوگوں کی صدا رنگ لائے گی، اور اس ملک سے میاں صاحب کا قانون مٹ جائے گا، خان صاحب کا دستور مٹ جائے گا، اس ملک کے اندر دستور اگر آئے گا تو کالی کملی والے کا آئے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔